ویلکم بیک ناظرین. اسد قیصر صاحب ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو بہت سے ایشوز پر رائے دی، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ بہت مہینوں سے بات کرتے رہے کہ جی پارلیمانی جو ہے سسٹم اس طرف زیادہ چلنا چاہیے، اپنا یعنی کہ ریزسٹنس اپنی جگہ ہے، لیکن بات چیت گفت و شنید اور حکومت کو بھی کہتے رہے. اور یہ ان میں سے ہیں جن کی کہ حکومت سے بھی بات ہوتی رہی ہے، کھل کے بات ہوتی رہی ہے حکومت سے، ان کی بھی، خٹک صاحب کی بھی، کبھی گاہے بگاہے شاید شاہ محمود قریشی صاحب کی. لیکن بہرحال کل جو سرپرائز عمران خان صاحب نے جو ان کے لیڈر نے دیا، تو وہ سرپرائز کس کے لیے کتنا تھا اور اس سرپرائز سے ان کو حاصل کیا ہوگا؟ اسد قیصر صاحب فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی کی ممبر آف دا پاکستان تحریک انصاف اور بہت پرانے ممبر آف تحریک انصاف. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب. تو بتائیے، اچھا جی، اب ہماری صبح سے آپ کے مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ٹائم لائن کیا ہے؟ کب آپ کا سی ایم فون کریں گے گورنر کو اور کہیں گے جی بند کریں اسمبلی ختم؟ نہیں، اس پہ تو سب سے پہلے تو ہماری مشاورت ابھی ہونی ہے. مشاورت ہونی اور اس پہ ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہے کہ کب، کس ٹائم اور کیسے. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھیے، ہم نے کوئی جذباتی کام نہیں کرنی ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں نا، یعنی کل اور پرسوں نہیں ہونے جا رہے. دیکھیں ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کر کے کریں گے نا، ٹھیک ہے. کریں گے تو ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی ہاں مطلب جب بھی کریں گے، کل اور پرسوں نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ سکتا. نہیں، میں خود ہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں ایک ایک چیز کیلکولیٹ کریں گے. دیکھیں ہم نے کوشش کی کہ ان کو ریلائز کرائے. ان کو ہے پالیٹکس کا شوق، یہ ہر صورت میں حکومت میں رہنا چاہتے ہیں. ہر صورت میں جو ہے نا، ان کی عوام میں مقبولیت ہو یا نہ ہو، ان کی مطلب ان سے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہو نہ حل ہو سکتے، بس اس کو حکومت میں ہونا چاہیے، اس کو پروٹوکول. سر وہ ہم نے ان سے باتیں کی، ہم آپ سے آپ کی بات کر رہے ہیں. آپ کی کیا اس وقت حکمت عملی ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں کچھ کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ حالانکہ کہا ہے انہوں نے، پرویز الہی صاحب نے، کہ بالکل ہم کریں گے، جیسے کہیں گے ہمیں پرائم منسٹر صاحب ہم کریں گے، سوری سابقہ پرائم منسٹر صاحب کہیں گے تو ہم کریں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے کہ بڑی کلیئرلی پی ڈی ایم کی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم اپنا سلسلہ اب نہیں، وہ کچھ روز سے ہے کہ جی پنجاب میں اب ہم چینج لے کے آئیں گے. تو ایک طرف آئین یہ کہتا ہے کہ اسٹریٹ اینڈ سمپل گورنر کو خط لکھیں گے سی ایم اور 48 گھنٹے میں سب ڈیزالو ہو جاتی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر 20% ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں تو اس وقت پھر نہیں تحلیل ہو پائے گی. تو یہ جو معاملہ ہے اس کا مطلب کہ فوری طور پہ تو نہیں ہونے لگا نا کچھ؟ دیکھیں لیگلی تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ پروسیس ہے اس کا، اور وہ اپنے داؤ کھیلیں گے. ہم وہ جب اپنے توڑنے ہوں گے تو پھر ہمارے پاس بھی قانون کے اندر کافی راستے ہیں کہ وہ کوئی رکاوٹ نہیں. لوگوں کو توڑ لیں گے؟ نہیں، لوگوں کو توڑنا نہیں، وہ جو نا قانون میں کافی گنجائش ہے. فیض یہ آپ کہاں سے ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں نا کہ قانون میں کافی گنجائش ہوتی ہے اور چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں نا، سب سے پہلے ایک بات میں آج آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ ایک اسمبلی جو ہے نا وہ میکسیمم 5 بجٹ پیش کرتی ہے. ٹھیک، ہر سال میں ایک بجٹ پیش کرتی ہے نا. یہ پہلی اسمبلی ہوگی کہ یہ چٹا بجٹ بھی پیش کرنے کی موڈ میں ہے، اور ہاں کہ نہ اس کی اسٹرینتھ برابر ہے، نہ قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا. نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں؟ نیشنل اسمبلی کی سر وہ دیکھیں نا، میں بتاؤں نا 18 19 ان باتوں سے نہیں صرف فائدہ. میں مجھے یہ معذرت کے ساتھ دیکھیں، آپ لوگ نکل آئے تھے، آپ جب نکلے تھے باہر آپ نے کہا تھا جی اب دیکھو یہ تو نہیں بچیں گے، بچتے رہے آپ لوگ اس اسمبلی کی سیٹس کے لیے الیکشن لڑیں، جو بھی وجہ ہے تو ان کو چھوڑ دیں. ہم آپ کا سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان صاحب کا سرپرائز تھا. مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے 2014 میں آ کے کہا کہ میں ایک سرپرائز دوں گا اور شیخ رشید صاحب ان کو ملنے کا، انہوں نے کہا تمہیں بھی نہیں بتاتا، میں وہاں جا کے سرپرائز دوں گا. انہوں نے کہا جی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کرے، چلو جی پھاڑو اپنے بل. اس سے کوئی حاصل نہیں ہوا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جو کل عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ بھی مشاورت کریں گے، تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ابھی اس پر
کیلکولیشنز پوری نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ نہیں، ایک ڈیسیجن تو کلیئر ہے، نہیں، مطلب ڈیسیجن کی میں بات نہیں کر رہی، ڈیسیجن کلیئر ہے، میں اس لیے آپ کے لیڈر کی ڈیسیجن ہے. ڈیسیجن بالکل کلیئر ہے. دیکھو ہم نے تو یہ نہیں کرنا ہے نا، ہم نے تو اپنے کارڈز ٹائم پہ پلے کرنے ہیں نا. بالکل ٹھیک. ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے کہ بس جو ہے نا ایک کوئی بچوں والی گیم ہے نہیں، بالکل اور ہم جو ہے نا کوئی جذباتی طور پر اور ہم اپنے منہ میں جاگ بنایا ہوا ہے اور بس کوئی عقل بکر کا استعمال نہیں کریں گے اور بس چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ نہیں. ہم جو ہے نا ہم ٹینشن لیں گے نہیں، دیں گے انشاءاللہ. اچھا، لینے کا نہیں دینے کا ہے. دینے کا. اچھا تو یہ دیکھیں نا، جیسے یہ جو لانگ مارچ ہے اس سے یہ تو ضرور سیکھا کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. دیکھیں میڈم، ہماری ایکسپیرینس تو اپوزیشن میں رہی، کافی ہم اپوزیشن میں رہے، لیکن اس دفعہ ہمیں ایک بہت پریکٹیکل اپوزیشن کا ایک رول مطلب ہم ادا کر رہے ہیں اور ایک مشکل حالات ہے، اور یہ مشکل حالات پولیٹیکل پارٹیز کو میچیورٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہ مشکل حالات جو اگر اس میں سوچ بچار کریں اور نہیں، اس میں آپ کے ورکر جو ہے نا ٹرین ہو جاتے ہیں. آپ کے ورکر کے میں بتاؤں نا کہ اگر یہ پیریڈ ہمارے اوپر نہ آیا ہوتا تو پی ٹی آئی جو ہے نا ایک ہسٹری آئندہ جو ابھی ہمارا الیکشن ہونے والا ہے اس میں مجھے نہیں پتا کہ کوئی 25-30 سیٹیں یا 35 سیٹیں جو ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے مہنگائی تھے، بھی جی آپ کو مار رہی تھی بہت. وہ ڈسکس کرتے تھے. انہوں نے جو مہربانی کی اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ پارٹی ایک نظریے کے ساتھ اور ایک کمیٹڈ ورکر کے ساتھ جو ہے نا اس وقت آ گئی ہے. یعنی ابھی پی ٹی آئی جو ہے نا ایک ریالٹی بن گئی. اور میں آپ کو بتاؤں نہیں، ریالٹی تو تھی پہلے. مجھے میں آپ سے سوال پہلے دیکھو، میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ابھی جو آپ ایک کام کریں نا، آپ ابھی فیلڈ میں جائیں. نہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، ہم تو نہیں آپ سے ورکر جو ہے نا، ورکر کی اٹیچمنٹ، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں نا، میں تو اس پہ نہیں آگے ورکر کی اٹیچمنٹ جو ہے نا ایک شخصیت سے زیادہ. دیکھو اس وقت ہمارے شخصیت سے ہے سر. نہیں، سر عمران خان صاحب نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے. دیکھو میں اس کو آپ نہیں مانتے نا، میں ڈینائی نہیں کرتا، وہ 100% میں ڈینائی نہیں کرتا کہ شخصیت سے ایک کریز تھا اور جو ہے نا ایک فینس تھے. لیکن ابھی وہ کریز اور وہ فین جو ہے نا ایک پولیٹیکل اور ایک نظریاتی پارٹی میں جو ہے نا وہ ٹرانسفارم ہو گئی ہے. لیکن وہ نظریاتی اور جو بھی چیز ہے وہ اس شخص کے ساتھ منسلک ہے، یہ تو ہمیں کلیئر ہے. آج اب عمران خان صاحب کو پارٹی سے الگ کریں تو وہ نظریہ وزریہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہے اس نے وہ نظریہ اتنا پکا کر دیا کہ پہلے اگر ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا اور ورکر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، ابھی ایک کل کے ایک ورکر وہی بات کرتا ہے جو عمران خان کرتا ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے، وہ مطلب ہماری پارٹی جو ہے نا ایک صحیح معنوں میں پولیٹیکل نظریاتی پولیٹیکل سیاسی پارٹی بن گئی ہے. لیکن اس وقت سوال تو یہ ہے نا کہ دیکھیے سب کچھ اپنی جگہ ہے، اور یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کل کہ جی اگر الیکشن دیر سے بھی ہوں، وہ پہلا انڈیکیشن تھا کہ ہمیں کوئی اب جلدی ایسی نہیں ہے. انہوں نے کہا دیر سے بھی کریں، جیتنا ہم نے. چلے یہ بات ان کی ہو گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس میں جو عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا اس کا کہ جی ہم نکل رہے اسمبلی سے، ایک تو یہ اناؤنس کیا انہوں نے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ رومی کہتے ہیں چونٹیوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو، اب پر لگے تمہیں اڑو. اور انہوں نے کہا یہ حقیقی آزادی مارچ ہے، جس کو کل انہوں نے اس کا اختتام انہوں نے اناؤنس کیا یہ کہہ کے کہ ہم یہ 2 اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کسی ہم جلدی الیکشنز لے کے جائیں گے، اس کے علاوہ ہم ہلیں گے نہیں جب تک ہمیں ارلی الیکشنز نہ ملے. نمبر 2 انہوں نے کہا تھا کہ نیا آرمی چیف تو کسی صورت یہ حکومت نہیں کرے گی، ان کی تعیناتی، اور انہوں نے کہا تھا میرے بغیر نہیں ہوگا اور میرے ان پٹ کے بغیر یہ سب. تو اب یہ تو دونوں چیزیں نہیں ہوئیں، اور نہ کہ وہ آپ کے ورکر کے ذہن میں آئے گا تو ضرور کہ جی ہمیں حقیقی آزادی ملنی تھی ایٹ دا اینڈ آف دس لانگ مارچ. دیکھیے ہمارے ورکر جو ہے نا، میں بتاؤں کل ہم نکلے ادھر سے جو اپنے میں سوابی سے نکلا اور پوری کے پی کے جلوس جو ہے نا پھر وہاں ہمیں جوائن کر گئے. یعنی میں نے اپنی سیاسی کیریئر میں جتنی جدوجہد کی ہے نا، جتنا کام کیا ہے، تو اس 7 مہینوں میں اور خاص کر کل جو لوگ نکلے ہمارے لیے، یعنی آپ دیکھ لیں ہم تو ابھی سمجھ گئے ہیں. دیکھیں ہم کہ جو ہمارے لوگ نکلے اور جس طرح انہوں نے ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا،
یقین جانیں مجھے بھی کسی چیز کا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ قوم ہمارے ساتھ کڑی ہو گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی ہمارا یہ بھی انٹرسٹ نہیں ہے حکومت جو ہے نا، اس حالت میں حکومت لینا جو ہے نا، کہ آپ کے پاس ہی نہیں، ہمارے صوبے میں حکومت ہو، پنجاب میں ہماری حکومت ہو، اور ہمیں جلسے کے لیے جگہ نہ ملے، اور جو جگہ ملے وہ 24 گھنٹے پہلے ملے، اور اتنی بدصورت جگہ، یعنی آپ دیکھ لینا کہ وہ جلسے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو اس حکومت سے تو نو حکومت بہتر ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں ابھی اس کی جب بھی حکومت آئے گی، ہم تمام اداروں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر جو ہے اپنا کام کریں، جو کنسٹیٹیوشن جس اداروں کی جو وہ کرتی ہے۔ یہ تو آپ نے اناؤنس کی ہوئی اپنی پالیسی، لیکن اب آپ جی ایچ کیو کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو علی الیکشن دیں، آپ کو یہ دیں۔ یو آر کلیئر ناؤ کہ اب آپ آئین کی طرف دیکھیں گے اور پارلیمان کی طرف دیکھیں گے اور عوام کی طرف دیکھیں گے۔ بالکل، ہم آئین، قانون، پارلیمان، جو ہماری جو پیرامیٹرز ہے اس کے اندر رہ کے اس میں پولیٹیکل پاور لینے کے پیرامیٹر میں اب جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی نہیں آتی۔ دیکھیں میں اس کا نام کیوں لوں؟ نہیں، میں تو کیونکہ آپ لوگ کا اتنا میں کہتا ہوں کہ جس کا جو بھی کنسٹیٹیوشن میں رول ہے، یہ میں سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ آئے، جس کی حکومت آئے، وہ صحیح معنوں میں پارلیمنٹ ہو۔ سر اس لیے نام لیتے ہیں نا کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ اگر ان پر ہم تنقید کرتے ہیں کہ آپ آئین کے دائرہ کار سے باہر نکلتے ہیں، تو ہمیں سیاستدانوں پر بھی تنقید کرنی ہے کہ آپ جا کے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ماننا پڑے گا، یہ بات ختم ہوگی تو وہ بات ختم ہوگی۔ اس لیے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ، میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، اور میں یہ بھی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ پیپل پارٹی تو کہتی رہتی تھی، لیکن یہ جھوٹ کی بات کرتی تھی۔ یہ مطلب برائے نام اس کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہے یہ مافیا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں چلے وہ تو اب آپ کی پوزیشن ہے سر۔ اب مجھے یہ مجھے آپ بات کرنے تو دینا مجھے پلیز، آپ پھر وہی کہیں گے نہیں فرمائیں، مجھے پتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری کمپنی اینڈ شریف برادران یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے، یہ خاندانوں کے مطلب جس طرح قبضے نہیں ہوتے، انہوں نے اس ملک کے اوپر ایک ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ عوام دیتی ہے ووٹ، اور نہیں جس طرح یہ ووٹ لیتے ہیں سندھ میں، جس طرح یہ بدماشی سی اور پولیس سی اور پٹواریوں کے ذریعے سے ووٹ لیتے، یہ الیکشن آزاد کروائیں۔ 2018 میں بھی میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن آزاد کروائیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بیٹھ کے بات تو کریں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہم نے کم از کم اس عوام کو اتنی بیداری دی ہے نا کہ آئندہ کے لیے یہ جو سٹیٹس کو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کا نام و نشان ختم ہوگا آئندہ الیکشن میں بھی، اور آئندہ 10 سال میں نئی پولیٹیکل سیٹ اپ بنیں گے۔ اچھا اب مجھے تھوڑا سا آپ اسپیسیفکس پہ آ جائیں نا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پی کے میں بھی یہ سننے میں آیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی آخری سال تو ہوتا ہے جب ہم جا کے پروجیکٹس وغیرہ اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لیے کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی بات تو وہ مانیں گے، ہر صورت مانیں گے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بٹ وہ دے آر کویسچننگ کہ دا وزڈم آف دس، کہ یہ تو ٹائم ہے کہ تیاری کریں اپنے اگلے الیکشن کے لیے، تو اسمبلی کو بند کر کے تو کہیں جی اب گھر جاؤ تو سب ختم۔ دیکھو بات ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، مجھے آپ نے 2-3 منٹ بات میں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے مہربانی، آپ کیونکہ میں آپ سی بات اب کر دیکھو ابھی لوگ ڈیولپمنٹ سے آگے نکل گئے ہیں۔ ہمارے جو پختون ہے وہ بہت بری طرح وار اینڈ ٹیرر کے متاثرین ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو رشیا آیا تو ساری جنگ ہمارے علاقے میں ہو گئی، پھر جو ہے وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گئی۔ یہ تو بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ نہیں میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے بات کرنے کمپلیٹ کرنے تمیز رکھنا، اس کی وجہ سے عمران خان وہ لیڈر ہے جنہوں نے ان کی زخم پہ مرہم رکھا۔ آپ ڈرون اٹیک ہوتے تھے، ایک طرف جو نا آپ ادھر آپریشن بھی کر رہے ہیں، ادھر ڈرون اٹیک بھی اپنے لوگوں پہ ہو رہے ہیں۔ پختون جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا، وار اینڈ ٹیرر میں بھی سب میں ہوا۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جنہوں نے ہمیں ایک امید دی ہے، ایک آزادی کی اور حقیقی آزادی کی۔ ہم اپنے حقیقی آزادی کے لیے ہمارے لیے پریارٹی ہماری عزت ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے۔ ہم اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے ہم بھوکی بھی مرے نا،
ہمیں اپنی عزت اور یعنی جو اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد بتاؤ سیاست میں کیا اچھا اختصاص اعظم ہوتا ہے؟ سواتی میں یہ اچھی بات کی آپ نے ان کی ذکر کر دیا، کیونکہ ابھی آنے سے پہلے مجھے بہت سے لوگوں سے بڑی آرگیومنٹ ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا خیال ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کسی نے تشدد کا ایویڈنس نہیں دیکھا ان پہ، آپ پوچھیں ان سے اسد کیسر صاحب سے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں. دیکھیے میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا اور کیا بتاؤں گا نا. اس کے ساتھ انتہائی بدترین تشدد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو بد اخلاقی اور ہے وہ پارٹی نے کے لوگوں نے ایویڈنس خود دیکھا ہے. ایویڈنس کی مطلب وہ ہمارے اس کے ساتھ پرسنل سب ٹھیک کچھ ہوئی ہے نا، ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک اس ہے، طرح آپ نہیں کہہ رہے ہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے اس کے ساتھ. اور جو ہم لیکن آپ نے ان کو یہ نہیں اور سمجھایا. وہ باتیں بہت زیادہ ہے. دیکھیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں کہ میں بات کروں گا تو آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک. لیکن جب پرائیویٹ ڈسکشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ. دیکھیں ہم اچھا اس طرح پاکستان مزید نہیں چل سکتا. یہ پاکستان کو قانون کے مطابق چلانا اچھا ہوگا. مجھے یہ رول آف لا نہیں، جو ہے وہ نا پیکا آپ لوگوں نے پاس کیا تھا نا، جس کے تحت انہیں اٹھایا. غلط کیا تھا. نہیں تو کیا تھا نا آپ لوگوں نے اس وقت جب ہم کہتے تھے. دیکھو ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا تو میں کیوں اپنے غلط مجھے کام یہ کو بتائیں کہ انہوں نے جو اتنی لغو زبان ہم تو کھڑے ہیں ساتھ کہ بھئی جو ظلم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن جو انہوں نے ٹویٹ کیا اتنی گندی گالیاں انہوں نے اس پہ لکھی اعظم سواتی صاحب نے، اور جب ہمیں بھیجا کسی نے تو ہم نے کہا یہ تو ان کا اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی اتنی گندی گالیاں انہوں نے. آپ لوگوں نے ان کو یہ نہیں سمجھایا کہ جتنا بھی ظلم ہے آپ اپنی تہذیب تو رکھیں. دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے ان اندر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا ٹوٹلی کنڈیم، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آپ لوگ کو قانون کا جو ہمیں معلوم ہے کہ کورٹ سے بھی ناراضگی آپ لوگوں کی کہ کورٹ ان کو انصاف نہیں دے رہا. میں بات کرتا ہوں نا. دیکھیں ہم تو اصل یہ ہے کہ اب میرا جو نظریہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں اس لیول پہ نہیں جانا چاہتا. چیزوں کو جو ہے نا احتیاط سے بات کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی طریقے سے جو نا معاملات آگے بڑھیں. لیکن اس وقت جو ملک جس طرف جا رہا ہے، جو سچویشن بن گئی ہے، ابھی یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہم نے اس ملک کو اب وہ پاکستان بنانا ہے اس ملک جو اعظم کا پاکستان ہے. اس میں تمام شہریوں کی حقوق برابر ہو، جس میں قانون سب کے لیے برابر ہو. نے بتایا نہیں ہے کہ کب آپ کے پی کے تو کل آپ کر سکتے تحلیل، کیونکہ وہاں تو آپ کے سب لوگ ہیں، وہاں تو کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تو جلدی تو دیکھیں ہم کیوں ہم کریں گے نا. بات تو کلیئر ہے، ہم نے اسمبلیت توڑنی ہے. بس وہ تو توڑنی ہے، بس ہوگا انشاءاللہ. کل ہوگا، پرسوں ہوگا، ہفتے بعد ہوگا، مہینے بعد ہوگا، وہ ڈیسائیڈ ہوگا. مہینوں کے بعد ہوگا. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سن لیا اسد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے کچھ طے نہیں کیا کب ہوگا، فرما رہے ہوگا ضرور. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.